السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلى الله على النبي الأمي۔ میرے محترم بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں، جیسا کہ اب تک آپ حضرات کے سامنے جناب قاری صاحب اور جناب مفتی اقبال صاحب نے مفید باتیں ارشاد فرمائیں، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں کوئی مقرر تو نہیں اور نہ میں کوئی اس ارادے سے آیا تھا، بلکہ بیٹھے بیٹھے میرے دل میں ایک بات آئی اور میں نے سوچا آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ آج جن حافظ صاحب کی دعا ہے ان سے میری نسبت سب سے پہلے تو یہ خالہ زاد بھائی کے طور پر ہے، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح میں حافظ ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گھرانے میں، ہمارے پریوار میں ایک اور حافظ پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے متعلق فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کرتے، ذرا سوچیں کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خوف سے یہ پہاڑ دھس جاتا، پھٹ جاتا، بکھر جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ مثالیں ہم اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ ذرا عقل رکھیں، لوگ ذرا غور و فکر کریں کہ یہ قرآن کتنی بابرکت، کتنی مقدس اور کتنے جلال والی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مضبوط پہاڑ پر اگر اسے نازل کرتا تو تم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے، اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت سے، اس قرآن کے وزن سے یہ آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ دھس جاتا، پھٹ جاتا، بکھر جاتا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی تاثیر رکھی ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں۔ سیکھنے والے بھی شامل ہے، سکھانے والے بھی شامل ہے، حافظ صاحب بھی شامل ہیں، اور جنہوں نے حفظ کرایا ہے وہ بھی شامل ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن کریم اتنے جلال والا، اتنی عظمت والا، یہ کہ ہمیں ایسے ہی مل جائے گا؟ یہ ایسے نہیں ملے گا۔ یہی بات میرے بیٹھے بیٹھے ابھی دماغ میں آئی کہ ہمارے نانا رحمت اللہ علیہ، انہیں علماء سے بہت گہرا تعلق تھا، شیخ نسیم صاحب سے بہت تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نرینہ اولاد سے نہیں نوازا، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، 5 بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک ہماری والدہ ہیں، 4 اور بہنیں، لیکن انہیں شوق تھا عالموں سے جڑے رہنے کا، بلکہ ان کے اپنے کوئی بچے نہیں تھے تو ہمیں ہمارے والد صاحب، ہماری والدہ بتاتی ہیں کہ وہ محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے انہیں دین کی تعلیم سکھاتے تھے، جو کچھ بھی انہیں آتا تھا۔ ایک دین کو آگے پہنچانے کا، سیکھنے سکھانے کا انہیں شوق تھا، علماء سے محبت تھی، چاہتے تھے کہ بچوں کو دین کی سمجھ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نرینہ اولاد سے نہیں نوازا، ہمارے کوئی ماموں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 بیٹیوں سے انہیں نوازا، جن میں سے ایک صاحب اولاد نہیں ہے ہماری خالہ، باقی 4 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب اولاد بھی بنائے، جن میں سے ہماری سب سے بڑی خالہ جو تھی اور ہمارے جو سب سے بڑے خالہ زاد بھائی تھے ان کا اچانک انتقال ہو گیا علالت کی بنا پر۔
اب بچی کتنی خالہ ہیں؟ ایک سب سے بڑی خالہ جن کی اولاد کا انتقال ہو گیا، دوسری خالہ، ایک خالہ وہ ہے جن کی اولاد نہیں ہے، بچی 3 خالہ. تینوں خالوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹوں سے نوازا. سب سے بڑے خالو صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے صاحبزادے جو میرے خالہ صاحب بھائی ہیں، حافظ شارق صاحب، جب میں نے حفظ شروع کیا تھا ان کا مکمل ہو چکا تھا، 2012 کی بات ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حفظ کی دولت سے نوازا. پھر دھیرے دھیرے سال گزرتے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے اس عاجز کو، اس حقیر کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حفظ کی دولت سے نوازا 2015 میں. اور آج مجھے بے حد خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہماری سب سے چھوٹی خالہ جو ہے اور ان کا اکلوتا بیٹا جو ہے، ایک ان کی بہن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آج انہیں بھی حافظ بنا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نانا رحمۃ اللہ علیہ کو 5 بیٹیاں نوازی، جن میں سے 2 بیٹیوں کی گویا کہ اولاد نہ ہو سکی نرینہ، اور 3 بچیوں کی جو اولادیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تینوں بچیوں کی اولادوں میں حافظ قرآن پیدا فرما دی. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ مجھے واقعی میں مجھے بیٹھے بیٹھے یہ احساس ہوا کہ جو نانا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علماء سے تعلق رکھتے تھے، جو وہ چاہتے تھے کہ دین کو آگے پہنچائیں، دین کو سیکھیں اور سکھائیں، بہت چاہتے تھے وہ کوئی حافظ قرآن پیدا ہو. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نرینہ اولاد سے نہیں نوازا، لیکن ان کی بیٹیوں کی نسلوں میں یہ برکت جاری کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و انعام ہے. تو میرے بھائیوں، علماء کرام کی عزت کرنا، حافظوں کی عزت کرنا، علماء سے تعلق جوڑنا، یہ بہت بڑی وجہ ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہے. المرء مع من احب، حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر ہم آج فلم ایکٹرز، ایکٹریسز، سنگرز اور وغیرہ وغیرہ جو دنیا کے اداکار ہیں، اگر انہیں ہم اپنا اسٹار بنائیں گے، اپنا آئیڈیل بنائیں گے، اپنا اسوہ بنائیں گے، اگر انہیں ہم اپنا نمونہ بنائیں گے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، ان کے فین بنیں گے، تو کل اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی کے ساتھ شامل کر دے گا. اور اگر اس کے برخلاف اگر ہم نے علماء کرام کی صحبت اٹھائی، حافظوں سے محبت کی، علماء سے محبت کی، اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عالم نہیں بنایا، حافظ نہیں بنایا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی صرف اس محبت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، حافظوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر عطا فرمائے. یہ صرف محبت کی بنا پر ہے. اور میرے بھائیوں، ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہمارے یہاں علماء کو اور حافظوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ سب سے بڑی وجہ یہ کہ ان کے پاس پیسہ نہیں. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر طبقہ غریب بنایا ہے، ایسے علماء میں اکثر طبقہ غریب بنایا ہے. انما العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں. تو جیسے نبیوں میں چند نبی ایسے گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت دی انہیں. لیکن اکثر طبقہ جو تھا بشمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء کا طبقہ، اکثر و بیشتر نبیوں کا طبقہ غریب. ایسے ہی میرے بھائیوں، ہم انبیاء کے وارث ہیں. علماء میں بھی بہت پیسے والے بھی مل جائیں گے آپ کو، لیکن اکثر طبقہ کیا ملے گا؟ غریب. اس وجہ سے یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، بہت بڑا فیکٹ ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ہمیں اس بنا پر حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. بعض لوگ شان میں گستاخیاں کرنے لگتے ہیں کہ یہ علماء تو ایسے ہی ہوتے ہیں، حافظ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ اعلان جنگ فرمایا ہے بس. ایک تو سود پر، کہ جو سودی لین دین کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ دیکھو سود سے باز آ جاؤ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور دوسری جگہ حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے کسی نیک بندے سے دشمنی کی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے. میرے بھائیوں، ولیوں میں سب شامل ہیں، علماء حق، صلحاء، صوفیاء کرام، نیک بندے، حافظ لوگ، حفاظ کرام، یہ سب شامل ہیں جو باعمل ہیں. کبھی انہیں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو،
کیونکہ ان سے جنہوں نے ٹکر لی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ انہوں نے ٹکر لی ہے. یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، مشاہدہ ہے زمانے کا، کہ جنہوں نے علماء حق پر انگلی اٹھائی، انہیں دشواریاں پہنچائی، انہیں اذیتیں دی، انہیں تکلیفیں دی، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انہیں نیست و نابود کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خاک آلود کر دیا، ان کی ناک زمین پر رگڑوا دی. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ مول لے تو کیا دنیا والے اسے بچا سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنی عقل کی بنا پر بچ سکتا ہے؟ نہیں. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جس نے میرے کسی نیک بندے سے، میرے سچے بندے سے دشمنی لی تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اور ہمارے اکابرین فرماتے تھے، بلکہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علماء سے بغض کرتے ہیں، حفاظ سے بغض کرتے ہیں، صلحاء سے بغض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نسلوں کو محروم کر دیتا ہے دین سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں کو محروم کر دیتا ہے دین سے. اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے صرف اس بنا پر کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ نیک ہیں، یہ میرے قرآن کے دلدادہ ہیں، میرے قرآن کے گرویدہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں یہ برکت، یہ وراثت جاری فرماتا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. ہمارے والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے والد محترم بتاتے ہیں کہ بیٹا تمہارے پیدا ہونے سے پہلے یا پھر تم جب اس عمر میں تھے جب تم بولنے کے قابل بھی نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے. ہمارے والد بھی بہت اکرام کرتے ہیں علماء کرام کا اور بہت دعائیں لی. بلکہ والد صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک قاری صاحب ہیں ہمارے، ان کی اتنی خدمت کرتے تھے والد صاحب کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا تم اتنی خدمت کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمہاری نسل میں کوئی عالم یا حافظ پیدا کرے گا. اور یہ جب کی بات ہے جب یا تو میں پیدا نہیں ہوا تھا، والد صاحب اس کی تصدیق کریں گے، یا پھر میں بولنے قابل بھی نہیں تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو، اس دعا کو قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عنایت، اس برکت سے والد محترم کو نوازا کہ آج یہ حقیر بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ کی دولت سے بھی نوازا، حفظ کی دولت سے بھی نوازا، اور عالم بھی بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ باعمل بھی بنا. تو میرے بھائیو، لب لباب کیا نکلا؟ میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے والا نہیں، نماز کا بھی وقت ہو چکا ہے. لب لباب میری بات کا یہ ہے کہ علماء سے سچی محبت کریں اور کبھی کسی حافظ کو، کسی عالم کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. آج بھلے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ جس نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، یا کوئی بھی بچہ جس نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اگر آج آپ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ٹوپی میلی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، گویا کہ اس کے پیر میں ڈھنگ کے چپل بھی نہیں ہے، چپل بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، تو اسے کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا. آپ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا انعام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام ہوگا، آپ نہیں جانتے. حافظ کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ جو حفظ قرآن کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک حفظ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی. حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تاج پوشی فرمائیں گے قیامت کے دن کہ اس تاج کی چمک، اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی. اور قیامت کے دن جتنے بھی لوگ ہوں گے ایسے والدین کو دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی اپنے بچے کو حافظ بنا دیتے تو ہمیں بھی یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نصیب ہوا. اب آپ اس کا اندازہ لگا لیجیے کہ حافظ کے والدین کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو خود حافظ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات خود چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں کو طے کرتا جا، اور جیسے جیسے ٹھہر کر پڑھتا تھا دنیا میں ایسے ہی ٹھہر کر پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا. تو میرے بھائیو، علماء سے محبت، بالکل کبھی کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. ایک مومن کی بربادی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مومن کو حقارت بھری نگاہ سے دیکھیں. ایک دوسرے مومن کو، حافظ اور عالم تو دور کی بات ہے. تو میرے بھائیو، علماء سے سچی محبت پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے بھائی کی حفظ میں برکت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علماء سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ہماری نسل میں بھی حافظ اور عالم پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.